براس ٹیکس اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اینالسٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم سر. ویورز، براس ٹیکس میں ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اقبال پرستار کے حوالے سے، اس میں آج جو ہم کانسیپٹ ڈسکس کریں گے وہ اقبال کی تمام تر شاعری کا سب سے زیادہ فیسنیٹنگ کانسیپٹ ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا کانسیپٹ آف خودی. اس کے بارے میں مزید الیبریٹ ہمیں کریں گے زید صاحب، لہٰذا میں صرف اتنا کہوں گی کہ آج کے ایپیسوڈ از اے مسٹ واچ. پلیز زید صاحب کنٹینیو. دیکھیے، اب ہم علامہ اقبال کے فلسفہ خودی پر آ چکے ہیں. پورا کلام اقبال، جو علامہ اقبال نے جو ڈاکٹرن، جو ویژن، جو سوچ، جو فکر مسلم امت کو دی ہے، اس کا ایسنس، اس کی روح، اس کی معراج فلسفہ خودی پر ہے. ایک بات ہم یہاں واضح کر دیں کہ یہ ایک نازک ایشو ہے، یہ سینسٹیو ایشو ہے، اور اس ایشو کو سمجھنے کے لیے عقل نہیں، قلب چاہیے. علامہ اقبال نے جو لفظ خودی استعمال کیا ہے، اس سے پہلے 1400 سال کی مسلمان تاریخ میں یہ اصطلاح استعمال ہی نہیں ہوئی. اقبال پہلے تھنکر، فلاسفر، آئیڈیالوگ، ویژنری، مفکر، دانشور اور اللہ کے ولی ہیں کہ جنہوں نے یہ خودی کی اصطلاح استعمال کی ہے. لہٰذا اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو ماضی میں کوئی تشریح نہیں ملے گی. اقبال نے جس طرح اس کو پریزنٹ کیا ہے، اسی طرح ہم کو اقبال ہی کے کلام سے سمجھنا ہوگا کہ خودی کیا ہے. دیکھیے، ہم علامہ اقبال کے کلام کے حوالے دیں گے، اس کو انٹرپریٹ کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اقبال نے اپنے کلام میں تصور خودی کی جو بات کی ہے اس کی ڈائنامکس کیا ہے، اس کی معراج کیا ہے. اقبال نے پوری کتاب لکھی ہے اسرار خودی کے نام سے، رموز بے خودی اس کے بعد لکھی ہیں، اور باقی ان کے تمام کلام چاہے فارسی کا ہو یا اردو کا ہو، اس کے اندر خودی کے تصور کو اس قدر کثرت سے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ اقبال کے تصور خودی کو سمجھے بغیر. پوری کتاب اس پہ انہوں نے لکھ دی، پوری انہوں نے تاریخ مرتب کر دی، پوری انہوں نے ایک نئی نسل کے لیے ایک ایسی منزل طے کر دی کہ جس کو حاصل کرنے کے نتیجے میں قومیں عروج پر جاتی ہیں. ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ خودی ہے کیا. خودی ایک غیر معمولی سپر نیچرل فورس ہے، ایک طاقت، سپر نیچرل، ایک غیر معمولی روحانی طاقت ہے، ایک غیر معمولی روحانی وجود ہے ہمارے اس بشری وجود کے اندر. انسان کے جسم کے اندر ایسی فورس ہے کہ جس کے بعد انسان پوری جہان میں، اقبال کہتے ہیں کہ زمین و آسماں و کرسی و عرش خودی کی زد میں ہے ساری خدائی، یعنی پوری کائنات تک انسان کی رسائی حاصل ہو جاتی ہے اگر آپ اس کے اندر بیدار کر لیں خود میں. اور اس فورس کی وجہ سے، اس خودی کی وجہ سے، اس غیر معمولی روحانی طاقت کی وجہ سے کہ جو ہر بندہ مومن کے وجود میں، ہر مسلمان کے وجود میں اللہ نے رکھی ہوئی ہے، انسان وہ مقام حاصل کرتا ہے جو خلیفۃ اللہ فی الارض کا ہے، جو اللہ کے خلیفہ کا ہے. اور یہ وہ فورس ہے جس کی وجہ سے قہاری ہو، غفاری ہو، قدوسی ہو، جبروت، یہ ڈیوائن ایٹریبیوٹس، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کے لیے جو فورس انسان کے وجود میں آپریٹ کرتی ہے، اس کو اقبال خودی کہتے ہیں. خودی کی ٹرانسلیشن صرف سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے، ایگو نہیں ہے، انا نہیں ہے، کیونکہ عام ٹرمینالوجیز میں یہی سمجھا جاتا ہے. یہ نہیں ہے. خودی ایک ایسی غیر معمولی فورس ہے. اب یہ بتائیے اگر صرف اس کو انا میں یا ایگو میں یا پوزیٹیو ایگو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو ہر ایک کے اندر ہوتی ہیں، تو خودی کی زد میں ساری خدائی کیسے ہو گئی؟ زمین و آسمان و کرسی و عرش اس کے قابو میں کیسے آ گئے؟ مرتبہ بہت بلند ہے. یعنی یہ ایک ایسی فورس ہے کہ جو حقیقت انسانیہ اس کا دوسرا نام ہے، ریالٹی آف مین. اور اس ریالٹی کو جب انسان سمجھتا ہے، دیکھیے جس طرح ہمارا جسم ہے، انسان اپنے جسم کی اناٹومی کو جانتا ہے، ہمارا دل یہاں ہے، ہماری آنکھیں یہاں ہیں، ہماری اناٹومی کیا ہے. گریز اناٹومی اتنی موٹی کتاب انسان کی اناٹومی پہ لکھ ڈالی. لیکن ایک اصل انسان کی، ایک روحانی انسان کی، جو انسان کی ریالٹی ہے، اس کی اناٹومی کیا ہے؟ یہ قلب منیب کیا ہے، قلب سلیم کیا ہے، قلب شہید کیا ہے، انسان کے اندر نفس امارہ کیا ہے، نفس لوامہ کیا ہے، نفس مطمئنہ کیا ہے، روح کیا ہے. یہ تمام ڈائمینشنز، ان کو جب آپ اس تمام تصورات کو جب آپ سمجھتے ہیں، اس کیفیات سے گزرتے ہیں، ان تمام تصورات سے گزرتے ہیں اور ایکسپیرنس کرتے ہیں ان فورسز کو کہ جو قلب منیب، قلب سلیم اور قلب شہید کے پیدا ہونے کے نتیجے میں ایک بندہ مومن میں پیدا ہوتی ہیں، جو نفس مطمئنہ کے پیدا ہونے کی صورت میں پیدا ہوتی ہیں. ان فورسز کا نام، ان کی کلیکشن کا نام، ان کو جمع کر کے جو کلیکٹیو فورس بنتی ہے، جو حقیقت انسانیہ کا جوہر ہے، ایسنس ہے، اصل ہے،
اس کو خودی کہتے ہیں. They're all interlinked with each other, that means. The anatomy of the spiritual man. ایک روحانی انسان، یعنی ہر ہمارا جسم بھی ہے اور ہمارا ایک روحانی ڈائمنشن بھی ہے. اور ایک غیر معمولی تصور ہم آپ کو بتائیں. اقبال سے ہی پوچھتے ہیں کہ خودی کو وہ کس معنی میں لیتے ہیں، خودی کی فورسز کیا ہیں. بالکل. دیکھیے دنیا میں اقبال کے ڈاکٹرن کی بنیاد یہی ہے. اب یہاں اس کی معراج یہی ہے. وہ شروع بھی اسی پہ کرتے ہیں، ختم اسی پہ کرتے ہیں. اگر تم نے اپنی خودی بیدار نہیں کی، اپنے وجود میں ان فورسز کو ایکٹیویٹ نہیں کیا، اپنی خودی کو سمجھے نہیں، اپنی اسپرچل پاورز کو استعمال نہیں کیا جو تمہارے وجود میں ہے، تو پھر دنیا میں تم کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے. یعنی ہر بشر کے اندر یہ اور خصوصیت ہر موجود انسان ہے. میں، ہر مسلمان میں یہ فورسز موجود ہیں. آخر قلب منیب، قلب سلیم، قلب شہید اور نفس امارہ لوامہ مطمئنہ کی یہ صلاحیتیں تو ہر انسان میں موجود ہیں. روح تو ہر انسان میں ہے. مگر یہ تمام فورسز جو انسان کے وجود میں موجود ہیں ان کو پوری طرح اس طرح استعمال کرنا کہ تمام خدائی اس کی زد میں ہو. جب انسان زمین و آسمان و کرسی و عرش پہ کمن ڈال رہا ہو، جبریل اور اسرافیل کا صیاد ہو، تو پھر وہ فورسز کہاں سے آتی ہیں؟ وہ مقام کیسے ملتا ہے کہ خدا بندے سے پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے؟ اس کے بعد ناممکن نام کا کوئی رب رہ جاتا ہے؟ نو، nothing like impossible. نتھنگ لائک امپاسبل. تو جب یہ ہے وہ مقام جس کو اقبال کہتے ہیں کہ جب عقابی روح پیدا ہوتی ہے نوجوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، then there is nothing impossible. تو دنیا میں کچھ بھی کرنا چاہتے ہو، پہلے اپنی خودی کی حفاظت کرو، اس کو ڈیولپ کرو، اس کو بلڈ کرو، اور پھر دیکھو جو فورسز تمہارے ساتھ آپریٹ کریں گی. ہم نے بار بار اسپرچول ڈائمنشن کی بات کی ہے. روحانی طاقتیں بھی اس وجود کے اوپر آتی ہیں جس کی خودی بیدار ہوتی ہے. اسپرچول ڈائمنشنز کے لیے بھی، اسپرچول فورسز کے لیے بھی، آپ کی خودی کا بیدار الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور اس پہ استقامت اختیار کی، یعنی بقول اقبال کی انہوں نے اپنی خودی ڈیولپ کی، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی یہ صرف پیغمبروں کے اوپر ہی نہیں ہوتے. الذین آمنوا، یہ ایمان والوں، الذین قالوا ربنا اللہ، یہ مومنین کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے. اس کو اقبال کا مومن کہتے ہیں. اقبال کا مومن وہ وجود ہے جس نے اپنے اندر ان روحانی طاقتوں کو ڈیولپ کر لیا ہے جن کو اقبال خودی کہتے ہیں. آئیں دیکھیں خودی کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں. It's a fascinating concept. اتنا غیر معمولی، موسٹ انٹرسٹنگ، موسٹ اسپرچول، اور سب سے ڈیلیکیٹ اور سینسٹیو. اور اس پہ بڑے بڑے اسکالرز یہاں خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو علم کلام یا بحث کی نہیں ہے، ان ایکسپیرینسز سے گزرنا پڑتا ہے. جس کی خودی کی زد میں ساری خدائی نہ ہو وہ اس پر کیسے بات کر سکتا ہے؟ بالکل. اور اس تمام ایشوز پر بات کرنے کے لیے، اور اقبال ہی کوئی ہوگا اقبال کے کیلیبر کا جو سمجھائے گا کہ یہ معاملات کیا ہیں. ہم بھی طالب علم ہیں اور سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہاں یہ کانسیپٹ لیکن اتنے غیر معمولی ہیں کہ ہم چاہیں گے کہ ان کو شیئر کریں. جوہر زندگی ہے عشق. دیکھیے اقبال کا پوری ڈاکٹرن ہم نے پہلے جو ڈیفائن کی وہ علم اور عشق کی بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مرتبہ عشق سے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. وہاں اقبال نے صرف عشق کی بات کی ہے. پہلے یہ تصور دیا ہے کہ سب سے زیادہ پاورفل فورس انسان کے وجود میں عشق ہے. اور یہاں کیا کہتے ہیں؟ جوہر زندگی ہے عشق. زندگی کا جو ایسنس ہے، زندگی کی جو روح ہے وہ عشق ہے، مگر جوہر عشق ہے خودی. Extremely beautiful. Extremely beautiful. That's very deep as well. کہ زندگی کا جوہر تو عشق ہے لیکن عشق کا جوہر خودی ہے. آہ کہ یہ تیز پردگی ہے نیام. ابھی بہت افسوس سے کہتے ہیں کہ یہ تیز تلوار جو ہے ابھی چھپی ہوئی ہے، نیام میں ڈالی ہوئی ہے، ابھی ظاہر نہیں ہوئی، پوشیدہ ہے انسان کے اندر. تو راز کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا. تو راز کن فکاں ہے. دیکھیے کن فکاں سے مراد ہم نے بار بار آپ کو بتایا تھا کہ اقبال کا کمال یہ ہے کہ اپنی شاعری میں قرآن کی آیتوں کو اس طرح پروتے چلے جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کتنے. کن فیکون کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کرتے ہیں قرآن پاک میں اور حدیث میں، اور مسلمان کہ اللہ نے جس چیز کو کرنا چاہا اس نے کہا کن فیکون، وہ ہو گئی. تو اقبال ایک بندہ مومن کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تو راز کن فکاں ہے، تم کن فیکون کا بہت بڑا راز ہو. دیکھیے پوری کائنات تو اللہ نے کن فیکون سے بنائی ہے، بندہ مومن کو کن فیکون سے نہیں بنایا. انسان کی تخلیق کے لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے خلق بیدیہ، میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. کائنات کن فیکون کی ہے، انسان نہیں. Not many people would be knowing that for sure. قرآن ہے، اور اقبال اسی کو ایمفسائز کرتے ہیں تو راز کن فکاں ہے. کن فیکون میں جو راز چھپا ہوا ہے، کائنات تو کن فیکون سے بنی ہے لیکن تم نہیں.
جس کو ایک اور بزرگ بابا نے, شاید بابا بلے شاہ نے یہ کہا تھا کہ کن فیکونی حالے کل دی گل ہے اسی پہلے پینگا لائیاں. بہت خوبصورت. ہم تو پہلے سے تھے, کن فیکون تو بہت پہلے کی, بہت بات کی اور وہ بات یہاں ہے. پہ اس کانسیپٹ اور اقبال اسی کو کہہ رہے ہیں تم راز کن دیتا ہے. فکا ہو, اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا, اپنے آپ کو جانو کہ تم کون ہو. یو آر دا سیکرٹ آف کن فیکون. You have the sight Know to yourself. extend your vision. Exactly. اپنے آپ کو جانو, خودی کا رازداں ہو جا. جو خودی ہے تمہارے اندر, جو اسپرچل فورسز تمہارے ہیں, جو تمہارے اندر اصل راز اللہ نے ڈالا ہے. فنفخت فیہ من روحی, جب اللہ کہتا ہے میں نے اپنا سیکرٹ, اپنی روح تمہارے وجود میں ڈال دی ہے, اس کی فورسز کو ذرا سمجھو کہ وہ ہیں کیا. اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا. جب تم اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جاؤ گے, خودی کے رازدار ہو جاؤ گے, پھر خدا کے ترجمان ہو جاؤ گے. پھر تم اللہ کی طرف سے بات کرو گے, پھر وہ تمہارا ہاتھ بن جائے گا, تمہاری زبان بن جائے گا, اس کی فراست تمہارے اندر ہوگی, تم اللہ کے نور سے دیکھو گے. پھر تم خدا کی فورسز میں سے ایک فورس ہوگے, اللہ کی قوتوں میں سے ایک قوت ہوگے, اللہ کی فوجوں میں سے ایک فوج ہوگے. اور دیکھیے, جب ارض الامانت کی بات ہوتی ہے قرآن میں, کہ ہم نے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور پہاڑوں کو امانت پیش کی اور تمام گھبرا گئے, وہ امانت انسان نے اٹھا لی. بالکل. یہ وہ امانت اتنی بڑی پاور ہے, اتنی بڑی طاقت ہے, اتنی بڑی روحانی قوت ہے, جو پوری کائنات کانپ گئی اس کو اٹھاتے ہوئے, اور وہ امانت انسان کو دی گئی, جس کیونکہ وہ اشرف المخلوقات تھا. اس امانت کو اٹھانے کی وجہ سے اشرف المخلوقات ہوئے. ایگزیکٹلی. اور یہ وہ فورسز جب انسان کے وجود میں آپریٹ کرتی ہیں, تو اس کے بعد انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ خودی کی زد میں ساری خدائی, خدا کا ترجمان ہوتا ہے. یہ خودی کا کانسیپٹ آئیں دیکھیں اقبال اور کیسے ڈیفائن کرتے ہیں. خودی میں ڈوب جا غافل, یہ سر زندگانی ہے. او غافل, خودی میں ڈوبو, آئیڈینٹیفائی اور خودی, غوطہ مارو, غوطہ زن ہو جاؤ, غوطہ زن ہو جاؤ, ڈوب جاؤ اپنی خودی میں. ریکگنائز واٹ یور خودی از. تمہارا قلب کیا ہوتا ہے, قلب منیب کیا ہے, قلب سلیم, قلب شہید کی فورسز کیا ہیں, نفس مطمئنہ کی سٹیجز کیا ہیں. درجات کو دیکھو. جب تم نے عہد الست لیا تھا اللہ سے, الستو بربکم, ایگزیکٹلی, جب یہ اللہ تعالیٰ نے تم سب سے عہد لیا تھا, اس وقت تمہارا جسم نہیں بنے ہوئے تھے, اس وقت تمہاری ایک ریالٹی وہاں, تمہارا انفس وہاں موجود تھا جس نے اللہ سے عہد لیا تھا, اور تم نے خود اللہ سے عہد لیا تھا. پھر اس عہد کو, اس عہد کے وقت تمہاری اس اصلیت کو, تمہاری اس ریالٹی کو اس جسم میں آج ڈال کے دنیا میں بھیجا گیا ہے. کن فیکونی والے کل دی گل ہے اسی پہلے پینگا لائیں. اور یہ خودی میں ڈوب جا غافل, یہ سر زندگانی ہے. دس از دا سیکرٹ آف لائف. ویئر ہیو یو کم فرام, تم آئے کہاں سے ہو؟ اسرار خودی, the secret of life. Yes. اسرار خودی, the secrets of خودی, the secrets of the self. اور پھر کہتے ہیں خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں. خودی ایک ایسے اوشن کا نام ہے جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, ایک انفائنائٹ ڈائمینشنل کانسیپٹ. ایسی فورس ہے جس میں, جو انفائنائٹ ہے, ایسی فورس جس کی کوئی حد نہیں ہے, جو لمٹ نہیں ہوتی کسی چیز میں, جتنی گہرائی میں جاؤ اتنا. اور یہ پیام دی گئی مجھے بعد صبح گاہی, صبح کی جو ہوا ہے, صبح کی ہوا سے مطلب ہے کہ جب میں تہجد پہ کھڑا ہوتا ہوں, جب مجھے صبح کی مجھے تہجد کی نماز میں اور صبح کی ٹھنڈ میں یہ پیغام مجھے ملتا ہے کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام پادشاہی. جو خودی کے عارف ہوتے ہیں, جو لوگ اپنی خودی کو پہچان لیتے ہیں, جو اپنی خودی کو ریئلائز کر لیتے ہیں, ان کا مقام بادشاہی ہے. بادشاہی سے مطلب صرف ظاہری بادشاہی نہیں, وہ دنیا پہ ان کی حکومت ہوتی ہے. حضرت معین الدین چشتی دنیا پہ حکومت کرتے ہیں, حضرت نظام الدین اولیاء دنیا پہ حکومت ہے, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی دنیا پہ حکومت ہے, اور اللہ کے وہ سیدنا خالد بن ولید, سیدنا سعد بن ابی وقاص, سیدنا عمر بن عاص, سلطان صلاح الدین ایوبی, نور الدین زنگی, یہ سب خودی کے عارف ہیں جن کو ظاہر اور باطن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکومتیں اور عطائیں کی جاتی ہیں. ہر جو خودی کا عارف ہوتا ہے اس کی جو ڈیوٹی لگے, کہیں سپاہی بن جاتا ہے, کہیں فقیر بن جاتا ہے, کہیں درویش بن جاتا ہے, کہیں پہ وہ عالم کی شکل میں سامنے آتا ہے, یہ مالک کی مرضی ہے. لیکن جس کسی نے بھی دنیا میں کوئی غیر معمولی کام انجام دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر, وہ خودی کا عارف تھا, وہ اپنی خودی کو پہچان, اللہ اس کو ریوارڈ دیتا ہے اس کے نتیجے. اور پھر یہ کانسیپٹ چونکہ دقیق ہے نا, نازک ہے, مشکل ہے, ہر ایک کی سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں, تو اقبال یہاں پہ تھوڑی سی چوٹ بھی لگاتے ہیں. کہتے نظر نہیں تو میرے حلقہ سخن میں نہ بیٹھ, اگر تمہاری نگاہ نہیں ہے تو میری باتیں مت سننا, میری محفل میں مت بیٹھنا, نکل جاؤ یہاں سے. نظر نہیں تو میرے حلقہ سخن میں نہ بیٹھ. لوگ اعتراض کریں گے نا, یہ کون سا تھرڈ کانسیپٹ ہے جس کی تم بات کر رہے ہو؟ اگر یہ تمہیں خودی کا کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آتا ہے, تمہاری نگاہ اتنی نہیں ہے, فراست اتنی نہیں ہے, تو بحث مت کرو, نکل جاؤ یہاں سے, ڈونٹ ٹاک ٹو می. کہ نقطہ ہائے خودی ہیں مثال تیغ اصیل, کہ خودی کی جب ہم بات کرتے ہیں ان کی مثال ایک تیز تلوار ہے. یہ اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی تمہیں کاٹ کے رکھ دے گی, یہ تمہیں کنفیوز بھی کر سکتی ہے.
مگر یہ ڈائمنشنز اتنی لطیف، اتنی باریک، اتنی نازک ہیں، اس کے لیے کسی ایسے استاد کو تلاش کرو جو خودی کے مقام پر ہو. اور اقبال بار بار مرشد کامل کی بات کرتے ہیں، مرد کامل کی بات کرتے ہیں. اقبال کے کلام میں بار بار ذکر ہے اس بات کا. نگاہ مرد مومن کی بات کرتے ہیں. جب اقبال یہ کہتے ہیں، اور دیکھیے خودی کی پاور بتاتے ہیں، وہ خودی کو ڈیفائن کرتے ہیں ایک جگہ پہ، جو انسان کے وجود میں یہ فورسز ہیں. کہتے ہیں خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، جب یہ خودی ظاہر ہوتی ہے تو مصطفائی رنگ میں ہوتی ہے. جب ایکسپوز ہوتی ہے، جب ظاہر ہوتی ہے کسی بندے مومن کے وجود میں تو مصطفائی ہے. خودی کی خلوتوں میں کبریائی، جب یہ خودی چھپی ہوتی ہے، جب اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتی تو کبریائی رنگ میں ہوتی ہے. زمین و آسمان و کرسی و عرش، خودی کی زد میں ساری خدائی. یہ اتنا بڑا راز حقیقت انسانیہ کا، حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اور آپس میں ریلیشن شپ، اتنا بڑا راز صرف ایک شعر میں کھول دیا ہے کہ ہم نے کسی شاعری، کسی زبان، کسی کلام میں ہمیں اس سے زیادہ کمپریہنسو شعر حقیقت انسانیہ اور اس کا تعلق حقیقت محمدیہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے، ہمیں وہ تعلق کسی اور شعر، کسی اور زبان میں نہیں ملا. اقبال جس مقام پر تھے ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ خودی کی معراج پر تھے، ورنہ یہ کلام، یہ شعر ممکن نہیں ہے کہ کسی عام بشر، عام عالم، عام سکالرز کی زبان سے نکل سکے. خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، زمین و آسمان و کرسی و عرش، خودی کی زد میں ساری خدائی. اور دیکھیے جب اقبال یہ بات کرتے ہیں، ایک غیر معمولی کانسیپٹ، اب اس کو بھی کراس کر جاتے ہیں اقبال، کہ دنیا میں جو کانسیپٹ آف امام مہدی ہے، کانسیپٹ آف آخر الزمانی ہے، کہ ایک ایسے ولی آئیں گے، آخر زمان آئیں گے کہ جو پورے نظام کو تبدیل کر دیں گے. ایبسلیوٹلی. اقبال ان کو بھی ڈیفائن خودی کے حوالے سے ہی کرتے ہیں. یہ ایک عجیب و غریب غیر معمولی کانسیپٹ یہاں پر اور ہے. واو، دیٹس امیزنگ. کہتے ہیں اقبال کا شعر ہے، ہوئی جس کی خودی پہلے بیدار، یعنی خودی تو ہر انسان میں ہے، یہ جوہر تو ہر ایک میں موجود ہے. ہوئی جس کی خودی پہلے بیدار، وہی مہدی، وہی آخر الزمانی. یہ تصور اقبال کا کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھی کام لے گا یہ وہ وجود ہوگا جس کی خودی کو وہ بیدار کر دے گا. وہ بھی سب سے پہلے، جس کی سب سے پہلے بیدار ہوگی. باقی دنیا میں خودی کے مختلف معراج، مختلف لیولز انسان حاصل کر سکتا ہے، لیکن جس کی خودی اپنے معراج پر پہنچے گی، کریٹیکل تھریشولڈ پار کر جائے گی، جو ریالٹی اور ریئلائزیشن کے لحاظ سے اس مقام پر پہنچ جائے گا، اللہ اس سے یہ ڈیوٹی لے لے گا، کیونکہ اس کے لیے پھر کچھ بھی nothing would be impossible. ہوئی جس کی خودی پہلے بیدار، وہی مہدی، وہی آخر الزمان. یہ علامہ اقبال ہے. وہی بات ہم کہتے ہیں کسی کو اگر اعتراض ہے تو اقبال سے لڑیے جا کے. بالکل، this is the concept given by him. ہم تو صرف ان کے تصورات کو، ان کے غیر معمولی کانسیپٹ آف خودی کو الیبوریٹ کر رہے ہیں. آئیے دیکھیں پھر اس خودی سے ہوتا کیا ہے. جب یہ صفات پیدا ہو جاتی ہے، جب یہ صفات پیدا ہوتی ہے، اب خودی ڈیولپ ہوتی ہے، اس سے ہوتا کیا ہے، وہ فورسز کیا آپریٹ کرتی ہیں. کمال کی بات ہے، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد. اگر نوجوانوں کی خودی فولاد کی طرح ہو مضبوط، پھر اس قوم کو ویپن سسٹمز کی حاجت نہیں رہتی اپنی حفاظت کے لیے. وہ نوجوان، ایک ایک نوجوان اپنی جگہ پہ ہتھیار، اور یہاں پہ پھر وہ نوجوانوں کا ذکر بھی کر رہے ہیں، نوجوانوں کی کر رہے ہیں، یہاں پہ ایڈریس نوجوانوں کو کر رہے ہیں. اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، تلواروں کی محتاج نہیں ہوتی وہ قوم جس کے نوجوان اپنی خودی کی حفاظت فولاد کی طرح کرتے ہیں، جو خود اس مقام پہ بیدار ہوتے ہیں، اویئر ہوتے ہیں، جن کی زد میں ساری خدائی ہوتی ہے، جو اللہ کے رازدار ہوتے ہیں. This refers to غزوہ بدر as well. This refers to every great moment of Muslim history. تاریخ اسلام کے ہر گریٹ مومنٹ میں جب مسلمانوں نے کوئی غیر معمولی کارنامہ انجام دیا ہے تو آپ نوٹ کریں گے کہ اس میں جو غیر معمولی پراسرار بندے ہیں، جن کو اقبال یہ غازی، یہ تیرے، یہ پراسرار بندے کہتے ہیں، ان کا یہ پراسرار ڈائمنشن اپنی خودی کی حفاظت کی وجہ سے تھا. ہم نے اسی لیے اس کو اقبال دا مسٹیریس، اقبال دا پراسرار کہتے ہیں ہم اس کو، کیونکہ اقبال بھی پراسرار ہے. انہوں نے بھی اپنی خودی کی حفاظت کی ہے، اور خودی کی حفاظت کا پھر طریقہ بتاتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہارے اندر یہ خودی حفاظت کیسے کرنی تمہیں بتاؤں، تجھے گر فقر و شاہی کا بتا دوں، تمہیں وہ طریقہ بتاؤں کہ تم فقیر بھی بنو اور بادشاہ بھی بنو. At the same time. فقیر سے مطلب وہ جس کو ہم نے عرض کیا تھا کہ فقیر اس کو کہتے ہیں کہ بے شک دنیا پہ حکومت کرے لیکن دنیا کو ٹھوکروں میں رکھے. بالکل، یہ بڑا ہم نے واضح طور پہ ڈسکس کی تھی سائیڈ ڈسکشن. تمہیں میں گر بتاؤں فقر اور شہنشاہی کا، اقبال کہتے ہیں اس کا راز جاننا چاہتے ہو؟ غریبی میں
نگہبانی خودی کی. جب تم غریب ہو، جب تم ظاہری طور پر مسکین ہو، جب تم ظاہری طور پر روپے پیسے جائیداد دنیا دولت تمہارے پاس نہ ہو، اس رزق سے موت اچھی جب وہ بات کرتے ہیں، اس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو یہاں پہ وہ کانسیپٹ وہی ہے کہ اپنی خودی کی نگہبانی کرو اس وقت جب تم ڈیسپریٹ ہو. دل چاہتا ہے تمہارا رشوت لے لو، دل چاہتا ہے تمہارا حرام کھا لو، دل چاہتا ہے تمہارا کہ دنیا میں ڈوب جاؤ، کمپرومائز کر لو، دین ایمان عزت آبرو بیچ دو اپنی، اس لیے کہ تم مسکین ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. دنیا تمہیں اٹریکٹ کر رہی ہے، لالچ دے رہی ہے، تمہیں خریدنا اور بیچنا چاہتی ہے. اس موقع پر خودی کی حفاظت کرو. اس موقع پر اپنے دین اور عزت اور آبرو کی، اپنی سیلف رسپیکٹ کو کمپرومائز نہیں کر لینا. تمہارا خودی کا سفر شروع ہو جائے گا، تمہیں بادشاہی ملنا شروع ہو جائے گی، تم فقیر بننے لگو گے. جب تم فقر کے راستے پر آؤ گے تو پھر تمہاری خودی کی حفاظت ہوگی. اور پھر آگے اس کو مزید ڈیفائن کرتے ہیں، ہوئی ہے زیر فلک امتوں کی رسوائی. امتیں جب آسمان کے نیچے، جب دنیا میں تاریخ میں امتیں رسوا ہوئی ہیں، ذلیل و خوار ہوئی ہیں، تباہ و برباد ہوئی ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگ تلاش کرتے ہیں وجہ اس لیے کہ ان کی ایڈمنسٹریشن ٹھیک نہیں تھی، گورننس ٹھیک نہیں تھی، اکانومی ٹھیک نہیں تھی، ان کے ہاں فوجیں کمزور تھیں. نہیں، جب امتیں رسوا ہوتی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے خودی سے جب ادب و دین ہوئے بیگانہ. اس وقت جب ان کا ادب، جب ان کا کلچر، جب ان کی تہذیب، ان کا دین جب خودی سے بیگانہ ہو گیا، انہوں نے اپنی خودی کی حفاظت چھوڑ دی، انہوں نے اپنی اصلی جوہر، اپنی ان اسپرچل فورسز کو جو ہر ان کے قوموں کے جوانوں کے وجود میں ہوتی ہیں، ان کو ضائع کر دیا. پھر یہ زوال آتا ہے. باقی سب چیزیں اسباب ہیں. جو اصل جوہر ہے، جو اصل وجہ ہے، جو سر زندگانی ہے، جو سیکرٹ آف لائف ہے، دیٹ از کہ تم اپنی خودی گم کر بیٹھتے ہو، خودی تمہارے ہاتھ سے چلی. تبھی جو ویسٹرن نیشنز ہیں وہ ویسے تو بہت اسٹرانگ ہے دیکھنے میں، لیکن بظاہر ان کے اندر جتنی بھی کمزوریاں پیدا ہو چکی ہیں معاشرتی لحاظ سے، وہ خود ہی نہ ہونے کی وجہ سے، خودی کانسیپٹ ان کے پاس ہے ہی نہیں، وہ سمجھ ہی نہیں سکتے. ایگزیکٹلی. یہ ڈائمنشن کے حقیقت انسانیہ کیا ہے، یہ ڈائمنشن کے قلب کیا ہے، یہ ڈائمنشن کے نفس مطمئنہ کیا ہے، یہ ڈائمنشن کے خودی کی زد میں ساری خدائی کیا ہے، یہ ڈائمنشن کے عہد الست کیا ہے، یہ ڈائمنشن کے امانت کیا ہے. یہ کانسیپٹ تو کوئی ویسٹرن ذہن سمجھ ہی نہیں سکتا. یہ تو بندے مومن کی میراث ہے. اور پھر اقبال خود اپنا طریقہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ میں کس راستے پہ چلتا ہوں. کہتے ہیں میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. جو میرا راستہ ہے، اپنی ایگزامپل بھی بتا رہے ہیں کہ مجھے بھی فالو کرنا چاہو تو کر لو. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر. دیکھو اپنی دنیا، جائیداد، موٹریں، عزت، آپ گاڑیاں، جھنڈے، گارڈ، کیریئر، روپیہ، پیسہ، جائیداد، مال و دولت، گیجٹس، ان چکروں میں خاطر اپنی عزت اور آبرو نہ بیچ دینا. کیونکہ اگر تم اپنا مقام چاہتے ہو، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ، اپنی عزت اور آبرو کمپرومائز نہیں کرنا. خودی کا سفر شروع اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرتا ہے، اپنی سیلف رسپیکٹ اور ڈگنیٹی کی حفاظت کرتا ہے. یہاں سے آغاز ہوتا ہے خودی کے سفر کا، جس کی معراج یہ ہے کہ زمین و آسمان و کرسی و عرش خودی کی زد میں ساری خدائی. اس سے بڑھ کے تب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ وہ فورسز ہیں کہ جن کو قرآن بھی ڈیفائن کرتا ہے. قرآن جن کو ڈیفائن کر کے کہتا ہے وما رمیت اذا رمیت ولکن اللہ رمی. حضور نے جب مٹی اٹھا کے پھینکی صلی اللہ علیہ وسلم کفار پہ، تو اللہ نے کہا وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ اللہ نے پھینکی. سر قرآن میں کیا ورڈ یوز کیا گیا، کیا اصطلاح یوز کی ہے خودی کے لیے؟ قرآن میں جو فیسنیٹنگ کانسیپٹ ہے، دیکھیے بزرگوں کا ایک قول ہے ومن عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. اور قرآن میں جو لفظ کے لیے انفس استعمال ہوا ہے، نفس استعمال ہوا ہے، روح نہیں ہے. روح از اے ڈفرنٹ ٹرم. اس لیے کہ اقبال کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ اقبال نے بھی اس کو روح سے الگ قرار دیا ہے. اقبال کا ایک بڑا فیسنیٹنگ شعر ہے، کیونکہ لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف جسم اور روح ہے. نہیں، اقبال اس کو کہتے ہیں جسم اور روح کے علاوہ ایک تیسرا ڈائمنشن بھی ہے، کیونکہ زمین اور آسمان اور کرسی اور عرش یہ روح کی زد میں نہیں ہے، یہ انسان کی انفس، انسان کی ریالٹی، انسان کی خودی کی زد میں. لہٰذا یہ قرآن سے ہٹ کے نہیں. نہیں، قرآن یہ خالصتاً 100% قرآن کانسیپٹ ہے. جو کنٹروورشل ہو رہا ہے وہ قرآن کی طرف 100% قرآن کانسیپٹ اقبال نے. اقبال قرآن سے باہر جا ہی نہیں سکتے. وہ شخص جو یہ کہے، so this is no more controversial. وہ صاحب جو یہ کہے، وہ وجود، وہ اللہ کا ولی جو یہ بات کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے قرآن میں، اگر میں نے اپنے کلام میں آپ کے دین اور آپ کی سنت اور آپ کی شریعت کے علاوہ بھی کچھ بات کی ہو تو مجھے قیامت کے روز اپنی زیارت سے محروم کر دیجیے گا. وہ قرآن اور سنت سے باہر کیسے جا سکتے ہیں؟ اقبال کا غیر معمولی شعر سنیے گا، اگر نہ الجھن تو کھول کے کہہ دیں. یہاں الجھن ہو جاتی ہے، لہٰذا انہوں نے پہلے ڈیفائن کر دیا اس کو. اگر نہ ہو الجھن تو کھول کے کہہ دیں، وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن. جو انسان کا وجود ہے وہ نہ روح ہے نہ بدن. اسی لیے کہہ دیا تھا پہلے
کہ اگر نہ ہو نگاہ تو میرا حلقہ سخن میں نہ بیٹھ، کہ تصورات خودی ہیں تیغ اصیل کاٹ کے رکھ دیں گے. کہ ڈینجرس کانسیپٹس ہیں، نازک کانسیپٹس ہیں، لیکن غیر معمولی کانسیپٹس ہیں. یہ وہ کانسیپٹس ہیں کہ جو سیدنا خالد بن ولید کو جب سمجھ میں آئے، جب ان کو عطا کیے گئے، جب ان کو تحفتاً دیے گئے، تو خالد بن ولید سے خالد سیف اللہ بن گئے. پھر یہ وہ سیف اللہ بن گئے، اللہ کی تلوار جو اللہ کے حکم پر چلتی تھی. رومن اور پرشین امپائرز کو اڑا کے رکھ دیا اس نے. وہ پلاننگ اور ٹیکٹکس اور اسٹریٹجی تو تھی، مگر اس کے پیچھے جو نور تھا وہ خودی کی طاقت تھی. اور وہ عشق رسول تو تھا، لیکن اقبال کہتے ہیں کہ عشق کا جوہر ہے خودی. عشق رسول کا بھی جوہر، اللہ سے عشق کا جوہر بھی خودی ہے، اس کی ایسنس. آئیے دیکھیں، اور بڑی خوبصورت پھر خودی کی جب انسان میں خودی پیدا ہوتی ہے، انسان میں جب خودی کی ریلائزیشن ہوتی ہے، تو اقبال کیا کہتے ہیں؟ ہو اگر خود نگر، خودگر اور خودگیر خودی. یعنی اگر تم نے خودی اپنی اتنی ڈیولپ کر دی ہے کہ جو اب تمہارا دھیان بھی کر رہی ہے، اپنا دھیان بھی کر رہی ہے، اس دنیا کے معاملات کو بھی تم خودی کے ذریعے چلاتے ہو. اپنی خودی یعنی اپنی حقیقت انسانیہ کو تم معراج پر پہنچا چکے ہو، تم پہچان چکے ہو، اپنی خودی کو ریئلائز کر چکے ہو، بیدار ہو چکے ہو. تو یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی نہ مر سکے. اب قرآن میں یہ مقام شہداء کے بارے میں، دس از ویری بگ. قرآن میں یہ مقام شہداء کے بارے میں، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں. اقبال اس بندہ مومن کو بھی یہ مقام دیتے ہیں کہ جو موت سے بھی نہیں مر سکتا، جی اس نے اپنی خودی کی حفاظت کی. اللہ کے بندوں نے، بابوں نے یہ بات کہی ہے، بلے شاہ اسی نہیں مرنا، گور پہ آ کوئی ہور. بلے شاہ اسی نہیں مرنا، اوتھینٹکلی پروو ہو جاتی ہے بات، گور پہ آ کوئی ہور. یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے. اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ غیر معمولی روحانی ڈائمینشنز ہیں. علامہ اقبال اس کے نہ صرف فرم بلیور ہیں بلکہ اس کو اسٹرانگلی پروموٹ کرتے ہیں. مسلمانیت کی معراج اپنی خودی کی حفاظت میں چھپی ہوئی ہے. انسانیت کی معراج اس خودی کو تلاش کرنے میں ہے، اور اس خودی کو استعمال کر کے، اس خودی کو، اس فورسز کو، یہ خودی دی اس لیے نہیں گئی کہ صرف آخرت میں انسان کے کام آئے. یہ خودی دنیا کی فورس ہے. اس خودی سے انسان اس دنیا میں تبدیلیاں لاتا ہے، تاریخیں تبدیل کرتا ہے، تاریخ ساز ہوتا ہے، انسان ساز ہوتا ہے، امت ساز ہوتا ہے. اور اس کانسیپٹ آف خودی کو اب یہی بات کہ امت زوال پذیر کیوں ہوئی، اقبال پھر اس کو بھی ڈیفائن کرتے ہیں. امت رسوا کیوں ہوئی، اقبال اس کو بھی ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ اپنی خودی اپنے ہاتھ سے بیچ کھائے. یعنی خودی تھی، موجود تھی تمام. آخر جو ہم نے عروج حاصل کیا تو اپنی خودی کی حفاظت کی وجہ سے. خودی کی موت سے پیر حرم ہوا مجبور. جب خودی مر گئی اس کی، تو حرم کا پیر سے مطلب ہے علماء، اسکالرز، مسلمانوں کے لیڈرز. خودی کی موت سے پیر حرم ہوا مجبور کہ بیچ کھائے مسلمانوں کا جامع احرام. جب خودی مری، جب خودی کی موت واقع ہو گئی، انسان غافل ہوا اپنی خودی سے، جس کو بار بار اقبال اپنے کلام میں ایک بڑا خوبصورت ایک اور ان کی پوئم ہے جس میں ایک افغانستان کے افغانوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے غافل افغان اپنی خودی پہچان. تو خودی کے غافل ہونے سے کہتے ہیں کہ پیر حرم ہوا. میں نے بھی دیکھا ہے پیر حرم کو، کردار بے سوز گفتار واہی. اقبال کا ایک شعر اور بھی ہے کہ میں نے پیر حرم کو بھی دیکھا ہے، اس کے کردار میں کوئی روحانیت نہیں ہے، کوئی سوز نہیں ہے. ہر قسم کی تکلفات اور گفتگو، ریفرنسز اور فقہ تو اس کو یاد ہے، لیکن وجود میں نہ اسپریچولیٹی نہ روحانیت. کردار بے سوز گفتار واہی. اور پھر یہاں پہ بتاتے ہیں کہ دیکھو جب خودی کی تم حفاظت کرتے ہو، چڑھتی ہے جب فقر کی سان پر تیغ خودی. یہ کمال ماسٹر پیس شعر ہے. چڑھتی ہے جب فقر کی سان پر تیغ خودی. دیکھیے جب چڑھتی ہے ایک فقیر، ایک خودی کی حفاظت کے لیے تمہیں فقیر کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، فقیر ہونا پڑے گا. پہلے تو یہ کہتے ہیں وہی میرا طریق فقیری ہے، تو پہلے فقیری راستہ اختیار کرو. تو اس راستے پر تمہاری خودی کی جو تلوار ہے وہ تیز ہونے لگے گی، ایک تیز دھار تلوار بن جائے گی تمہاری خودی. یعنی ناؤ اب اٹ ہیز دا کٹنگ ایج، اب یہ کاٹنے کے قابل ہوگی، اب اس کا افیکٹونیس ایک رول ہوگا کائنات میں. تو اپنی فقر پہ خودی کی جب حفاظت کرتے ہیں، پھر ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ. پھر وہ مقام ہوتا ہے کہ ایک سپاہی بڑی بڑی فوجوں کا کام کرتا ہے. ایک خالد بن ولید پوری دنیا الٹا کے رکھ دیتے ہیں، ایک قیقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تمام فوجوں کو مومن سب پہ ریپرزینٹ بھاری کرتے ہوتا ہیں. ہے. ایک صلاح الدین ایوبی پورے کفر پر بھاری ہوتا ہے. Exactly. کار ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ. دیکھیے یہ خود ہی وہ کانسیپٹ ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اگر کوئی تبدیلی مسلمانوں نے آج تک کبھی لائی ہے, اٹ از انڈرسٹینڈنگ دس کانسیپٹ آف خودی. اس کو سمجھنا, اس کو حفاظت کرنا, اس کو ڈیولپ کرنا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا اور اس کو لگانا. انشاءاللہ آئندہ اس پر اور بات کریں گے. بہت شکریہ زید صاحب. ویورز, براس ٹیکس کا وقت اس وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ نے آج جو ہم نے ڈسکس کیا خودی کو, اس کو بہت غور سے سنا اور سمجھا ہوگا, اور خودی کے کانسیپٹ کو مزید جاننے میں براس ٹیکس کی ایپیسوڈ کافی کارآمد ثابت ہوگی. اس بارے میں ہم مزید بات کریں گے اپنی اگلی ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. تمام بزرگوں اور پاکستان سے پیار کرنے والے ہمارے بھائیوں, بہنوں, بیٹیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 23 مارچ 1940 جب یہاں پاکستان کی قرارداد کا جلسہ منعقد کیا جا رہا تھا, اس رومانوی موقع پر مسلمانوں نے ایک اتنا پرجوش نعرہ لگایا. یہ وہ جلسہ نہیں تھا, یہ اللہ کے بندے رب کو اپنی رضا پیش کر رہے تھے. اس دن یہ فیصلہ کیا جا رہا تھا کہ مسلمان کیا چاہتا ہے. اس دن اللہ کے بندے یہ کر کے دکھا رہے تھے کہ مسلمان تقدیر کا پابند نہیں ہوتا, تقدیر کے پابند جمادات و نباتات ہوتے ہیں, مسلمان فقط احکام الہی کا پابند ہوتا ہے. اس دن جب یہ جلسہ کیا جا رہا تھا تو مسلمانوں نے اپنے عہد وفا کا اعلان اپنے رب کے آگے اس طرح کیا کہ یہ نعرہ لگایا گیا کہ اب صرف پاکستان یا شہادت ہے. یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ یا تو ہم پاکستان حاصل کریں گے یا اس کی راہ میں شہید کر دیے جائیں گے. اور اللہ کی قسم اس نسل نے اپنے وعدے کو پورا کیا. 1.25 کروڑ لوگ اپنے گھروں سے نکلے, 50 لاکھ راستے میں شہید ہوئے, 50 لاکھ پاکستان پہنچ پائے. اور قائد اعظم نے اس جلسے کے اختتام پر سب سے پہلی حاضری علامہ اقبال کے مزار پر دی اور فرماتے ہیں کہ ہم نے وہی سب کچھ کیا جس کا حکم ہمیں اقبال نے دیا تھا. ہمارے دوستو, ایک بات ذہن میں رکھیے گا, جب اللہ کسی قوم پر احسان کرتا ہے تو اس کو اقبال تحفے میں دیتا ہے. جب اللہ کسی قوم کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تو اقبال جیسا تحفہ ان سے واپس لے لیا جاتا ہے. ابھی ولید نے اپنے دادا کے کچھ واقعات آپ کو سنائے. آئیں اقبال کا ادب رسول اور عشق رسول کا ایک واقعہ آپ کو اور بھی سناتے ہیں. یہ وہ عاشق رسول جس کی ادائیں, جس کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے تاریخ کی حجت بنا دیا. اور کیوں بنا دیا؟ جب وہ یہ کہتا ہے فقیر کے عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ ہو چکی. 1938 میں انتقال ہو جاتا ہے. اس وقت قرارداد پاکستان پیش بھی نہیں ہوئی. لوگوں نے مذاق اڑایا کہ آپ تو کہتے تھے پاکستان بنے گا. اس وقت جب اتنی اندھیری گھٹا ٹوپ کالی آندھی چھائی ہوئی تھی مسلمانوں پر, اے خاصا اے خاصان رسول, وقت دعا ہے امت پہ تیری, کیا عجب وقت پڑا ہے. اس وقت کے دانشور صاحب نظر شکایتیں کرتے تھے, روتے تھے رب کے آگے. اس وقت اس فقیر نے کہا تھا جو ہونا ہے وہ ہو گیا رہے گا, عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ ہو چکی, اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تاثیر دیکھ. اقبال کے مرنے کے بعد, انتقال فرمانے کے بعد, ان کے پردہ فرمانے کے بعد 1940 کی قرارداد پیش ہوئی ہے. لیکن اقبال 1938 میں ان کا انتقال کیوں ہوا, اس کا راز بھی آپ کو آج بتاتے ہیں. یہ اللہ کا بندہ, وہ فقیر, وہ درویش جس کی مرضی سے رب تقدیریں تبدیل کرتا ہے مسلمانوں کی, اس کو اللہ چند سال اور بھی دے سکتا تھا. جس طرح قائد اعظم کو رب نے چند سال دیے. قائد اعظم جس بیماری میں مبتلا تھے, بعد میں دشمن کہتے ہیں, انگریز کہتے ہیں, ہندو کہتے ہیں, اگر ہمیں پتا ہوتا کہ قائد اعظم کے پاس وقت نہیں ہے تو ہم اللہ کی قسم, اپنے خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں پاکستان نہ بننے دیتے کبھی. اللہ نے قائد اعظم کو اتنا زندہ رکھا کہ یہ پاکستان کی تعمیر ہو جائے, اس وعدے کی تکمیل ہو جائے, اس فریاد کو, اس عشق کو جس کی فریاد لازم تھی, اس کی تعبیر کو ظاہر کرنا تھا. لیکن اقبال کو اللہ نے یہ موقع
اقبال کی اپنی فرمائش پہ نہیں دیا. اقبال نے یہ اس عاشق رسول کا عالم دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا مقام یہ ہے کہ ادب رسول اور عشق رسول میں اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، میرے مالک مجھے اپنے آقا سے زیادہ لمبی عمر مت دینا. اور یہ وہ راز تھا کہ اس اقبال کو، اس فقیر کو خوشخبریاں اور بشارتیں ساری دے دی گئیں، لیکن اس نے اپنی مرضی سے اس دنیا سے جانا پسند کیا، اس لیے کہ اپنے رسول، اپنے آقا کے ادب میں ان سے زیادہ ظاہری حیات وہ نہیں چاہتے تھے. لیکن جاتے جاتے خوشخبریاں اور بشارتیں دے کر گئے. اقبال جاتے ہوئے یہ فرما گئے یہ بات کہ اس نسل کی، اس قوم کی، مسلمانوں کی آئندہ نسلیں میری مٹھی میں ہیں. یہ خوشخبری دے کے چلے گئے کہ ہر دور میں اقبال کے کلام کو زندہ کیا جائے گا. یہ بشارتیں دے کے چلے گئے کہ جو کام رب نے کروانا ہے وہ تو ہو کے رہنا ہے، لیکن صرف ان خوش نصیبوں کو تلاش کیا جائے گا جو اللہ کا دست و بازو بنیں گے، جن کے ذریعے اس کام کو نافذ کیا جائے گا. جس پاکستان کی تعمیر اللہ نے قائد اعظم کے ہاتھوں کروائی، اس کی تکمیل ہونا باقی ہے ابھی. اور ایک بات یاد رکھیے گا، ایک بات ہی یاد رکھیے گا، وہی بات کہ دیگر دانائے راز آیت کے نہ آئے، یہ فقیر باز آیت کے نہ آئے. یہ بار بار یہ نصیحتیں آپ کو نہیں دی جائیں گے. 63 سال ہم نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے سے خیانت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اقبال ہمیں تحفے میں صرف پاکستان بنانے کے لیے نہیں دیے تھے، اس پاکستان کی تعمیر و تکمیل کے لیے بھی اقبال کا کردار تھا. آج 63 سال گزرنے کے بعد اس قوم نے سب سے بڑا ظلم جو اپنی جان پر کیا وہ یہ کہ اپنے تعلیمی نظام سے اقبال کو غائب کر دیا. اور آج اس سے بڑا عالمی اور ظلم جو اس قوم کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ وہ زبان جس میں اللہ نے اقبال کو اجازت دی مسلمانوں سے کلام کرنے کی، اردو، اس کو ختم کیا جا رہا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے اب ظاہر کرنے ہیں. یہ نظام جو اس وقت پاکستان میں قائم ہے، اس نظام کے لیے ہم نے پاکستان نہیں بنایا تھا. اس نظام کے لیے 50 لاکھ شہداء ہم نے نہیں دیے تھے. اس نظام کے لیے ہماری 2.5 لاکھ بیٹیاں ہندوستان میں نہیں رہ گئی تھی. کوئی سیاسی جماعت ہو، یہ ڈکٹیٹرشپ ہو یا ڈیموکریسی ہو، پوچھتے کیوں نہیں اقبال سے کہ اقبال نے ڈکٹیٹرشپ اور ڈیموکریسی کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ اس جمہوریت کے بارے میں اقبال فرماتے ہیں کہ یہ ظلم و استبداد کا دیو جس کو تم آزادی کی نیلم پر ہی سمجھتے ہو، پاؤں مارتا چلا آ رہا ہے، جس میں انسانوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. اس جمہوریت کو آج ہمارے سیاستدانوں نے خدا بنایا ہوا ہے، نعوذ باللہ. اقبال نے اس کے لیے جو نظام دیا جس کو خلافت راشدہ کی طرز پہ وہ لفظ دیتے ہیں اسپرچول ڈیموکریسی. آج کیوں ہمارے ملک میں، آج کیوں ہمارے دانشور علماء، ہمارے میڈیا روحانی جمہوریت یا اسپرچول ڈیموکریسی کی بات نہیں کرتے؟ وہ نظام جس کی بنیاد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی. کیا یہ جائز ہے کسی مسلمان ریاست میں کہ سینکڑوں مذہبی اور سیاسی فرقے، سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے نام پر قائم کر دیے جائیں؟ اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، ہدف ایک، تعمیر پاکستان ایک، تکمیل پاکستان ایک، تو مسلمان کیوں 250 جماعتوں میں تقسیم؟ اللہ نے اب ان سے کام نہیں لینا ہے. یہ مسلمان، یہ جماعت اگر توبہ نہیں کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو شدید ترین آزمائش میں ڈالے گا. آپ کے پاس وقت کم ہے توبہ کے لیے. عراق کا حال دیکھیے، مشرق وسطیٰ کا حال دیکھیے، افغانستان کا حال دیکھیے. پوری مسلم دنیا کو اس وقت تقسیم اور توڑنے کا نیا عمل شروع ہو چکا ہے، جو پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ کو توڑنے کا عمل شروع ہوا تھا. اس وقت پوری مشرق و مغرب میں کفر کی راہ میں آخری چٹان صرف پاکستان رہ گیا ہے. یہ وہ پاکستان جس کی نظریات، جس کی روحانی اساس ہمارے ایٹمی ہتھیاروں سے زیادہ بڑا خطرہ ہے ہمارے دشمنوں کے لیے. یہ پاکستان جس میں اقبال مشرق و مغرب میں آنے والی نسلوں کے لیے، کفر کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. یہ علامہ اقبال جو اللہ نے تحفے کے طور پر آپ کو دیے. ایٹمی ہتھیار ختم کیے جا سکتے ہیں، ایک نظریہ، ایک روحانی اساس، عشق رسول اور ادب رسول ختم نہیں کیا جا سکتا. پاکستان کا میڈیا، یہ بات ہم اس وقت صاف صاف کہہ دیتے ہیں. پاکستان کا میڈیا پاکستان کی ریاست کا چوتھا ستون نہیں، دشمن کا 5واں کالم ہے. پاکستان کی روحانی اور نظریاتی اساس کی جڑ کاٹنے میں سب سے زیادہ کردار پاکستان کے میڈیا، پاکستان کے تعلیمی نظام، پاکستان کے سیاستدانوں کا ہے.
آج 100 سے زیادہ چینل کھول دیے گئے، ان کو آزادی اظہار اور آوارگی افکار کا فرق ہی نہیں معلوم ہے۔ اقبال فرماتے ہیں فکر و خان تو آزادی افکار اظہار انسان کو حیوان بنانے کا ہے طریقہ۔ پاکستان کے میڈیا کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی۔ کسی ایک چینل کے اوپر بھی علامہ اقبال کے کلام کو زندہ نہیں کیا جا رہا، وہ نوجوان نسل پیدا نہیں کی جا رہی جس کی خود ہی بیدار ہو، وہ نوجوان نسل پیدا نہیں کی جا رہی جو وسط اخلاق میں تکبیر مسلسل دے، وہ نوجوان نسل نہیں پیدا کی جا رہی جو نرم دم گفتگو اور گرم دم جستجو ہو، رزم ہو یا بزم ہو، وہ پاک دل ہو پاک باز ہو۔ آج یہاں ہمارے بزرگوں میں پاکستانی سیاست کے رہنما بھی ہیں، مذہب کے رہنما بھی ہیں اور میڈیا کے رہنما بھی ہیں۔ ہم ان سے بادب درخواست کرتے ہیں اس قوم کو رہنمائی دیجئے، ورنہ جب اس ملک کا اشرافیہ قوم کو رہنمائی دینا بند کر دے پھر اللہ اس قوم کو پچھلی قوموں کی طرح تباہ برباد کر کے یستبدل قوم غیرکم، تم سے بدل کے ایسی قوم لے کر آ جائے گا اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ آج پاکستان اپنے تمام دنیا کے مشرق و مغرب میں دشمنوں کی ہدف میں ہے۔ ہم پر ایک ہمہ جہتی جنگ مسلط کر دی گئی ہے، دہشت گردوں کے ذریعے پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک ناپاک اور پلیت حکومت ہم پر مسلط کی گئی ہے جو پاکستان کو یوگوسلاویہ کی بنیاد پر توڑنے کا مشن اس کو دیا گیا ہے۔ پاکستان کے اندر علاقائیت، لسانیت، صوبائیت، فرقہ واریت کے فساد کو پھیلایا جا رہا ہے۔ دہشت گرد تنظیموں کا حال یہ ہے کہ ایک طرف 17 کروڑ کی یہ غیرت مند قوم شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہو ہمارے لیے کہ ایک طرف تحریک طالبان کے دہشت گردوں سے بلیک میل ہو رہے ہیں، ایک طرف کراچی میں MQM سے بلیک میل ہو رہے ہیں جو مکتی پانے کی نئی شکل ہے آج کے دور میں۔ اگر مسلمان قوم اپنی غیرت کے لیے سٹینڈ نہیں لے گی، اگر ہم نے اقبال کو دوبارہ زندہ نہیں کیا، اس رس سے موت اچھی جس رس سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، اگر ہم نے امریکہ سے بھیک لینی بند نہیں کی، اگر ہم نے اپنی عزت اور غیرت کا سودا کرنا بند نہیں کیا، تو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے۔ اللہ کے بندے اقبال جب قل ہو اللہ واحد کی تشریح فرماتے ہیں اسرار خودی اور رموز بے خودی میں، فرماتے ہیں اللہ بے نیاز ہے، اور اللہ کے بندوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے بندے بھی بے نیاز ہوتے ہیں، وہ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت ہوتے ہیں، وہ تقدیر کے پابند نہیں ہوتے، خدا ان سے پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ کے بندے ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں جس طرح ہمارے بڑوں نے اس وقت فیصلہ کیا تھا پاکستان یہ شہادت، اللہ کی قسم آج ہم پھر اس اعلان کے اپنے عہد کی تجدید کرتے ہیں، اب تکمیل پاکستان ہوگی یہ شہادت۔ اب یہ اختیار آپ کے پاس ہے۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کے دینی مدارس میں اقبال کو نہیں پڑھایا جاتا۔ ہماری یونیورسٹیز اور کالجز میں اقبال کو دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ اقبال کا وہ مشن، وہ کلام، وہ پیغام اس کو پھیلا کر پورے پاکستان میں اقبال کا فلسفہ خودی، اقبال کا تصور روحانیت، اقبال کی وہ عشق رسول اور ادب رسول کا وہ پیغام اس کو عام کیجئے کہ تا محمد اقبال جو فرماتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ واحد اور آخری شرط ہے عروج پہ جانے کی، ادب رسول اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر ہم دوبارہ اپنی کہتے ہیں نوجوان نسل کے حوالے سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے میڈیا سے، اس وقت پاکستان کے مین سٹریم میڈیا چینلز کا حال یہ ہے کہ خبرنامہ بھی اس وقت اتنی بازاری زبان استعمال کر رہا ہے، استغفر اللہ، اس میں انڈین گانے، ناپاک زبان کہ انسان اب خبرنامے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اردو زبان کو سنبھالیے، اردو زبان آپ نے ضائع کی، 1400 سال کی اسلامی تاریخ بھی ضائع جائے گی، اقبال بھی ضائع جائے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہے، پاکستانی اپنی خیر منائیں۔ اگر وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک نہیں کہیں گے تو میرا رب بڑا بے نیاز ہے۔ یاد رکھیے گا دیگر دانائے راز آیت کے نائد، ای فقیر باز آیت کے نائد، پاکستان زندہ باد۔ اس دفعہ انہوں نے یہ جو سلوٹر کیا ہے یہ اس لیے کہ اب یہ ڈیسائسولی مکمل طور پر غزہ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ دے ہیو ڈیسائیڈڈ کہ حماس کی پوری طاقت کو، لیڈرشپ کو ختم کر دیا جائے اور اس آبادی کو، ایریل سٹرائکس کو بہانہ بنا لیا۔ ایریل سٹرائکس بہانہ
کوئی وجہ کوئی بہانہ نہیں ہے اس بات کہ نعوذ باللہ مسلمانوں نے کوئی ان کا سلوٹر کیا ہو یا قتل و غارت کیا ہو یا کوئی بہانہ دنیاوی قانون سے بھی ان کو بہانہ دیتے ہیں جی، وہ راکٹ مارتے ہیں، اس سے کوئی ایک آدھ بندہ زخمی ہو جاتا ہے، ناٹ ریلائزنگ کہ کن لیٹسٹ جہازوں کے ساتھ کون کون سی بم استعمال کر رہے ہیں. استغفر اللہ العظیم. یعنی انسان اتنی زیادہ بے شرمی کی بات ہے یہ، لیکن اس سے زیادہ بے شرمی کی بات یہ ہے کہ آپ رویہ اردن کا دیکھیے، آپ رویہ شام کا دیکھیے، آپ رویہ مصر کا دیکھیے. ہمیں یہودیوں سے کوئی شکایت نہیں ہے، وہ اپنی خصلت اپنی اصلیت دکھا رہے ہیں، ناپاک اور پلیت لوگ. اسی وجہ سے اللہ نے ان کو مغضوب علیہ کی کیٹیگری میں داخل کیا ہے کہ لعنت ہو اللہ کی ان کے اوپر، اور لعنت ہے، اسی وجہ سے یہ مغضوب قوم ہے. لیکن لعنت ان پر بھی ہو کہ جو مصر، شام اور اردن پہ حکمرانی کر رہے ہیں اور اس کے بعد مسلمانوں کی مدد کے لیے نہیں جاتے. اتنا بڑے یہ آپس بڑے بڑے ملک ہیں، اگر یہ اسرائیل کو ذرا بھی تھریٹن کریں تو اسرائیل کو جرأت نہیں ہوگی اس بات کی کہ یہ فلسطین کے مسلمانوں کو اس طریقے سے تنگ، نہ دوائیں پہنچ پاتی ہیں. اب مصر سے کچھ لوگوں نے کشتیاں بھر کے لے جانے کی کوشش کی، نہیں لے جانے دیا گیا، اسرائیلی نیوی بیچ میں کھڑی تھی. اب یہاں پہ ہم ایک بات کہیں گے فیصل، یہ بڑی سخت بات ہے لیکن اب ہمیں کرنی ہے. یہاں پہ اسرائیل اس وقت براہ راست کشمیر میں موجود ہے، براہ راست انڈیا کے ساتھ کوآپریٹ کر رہا ہے. بلوچستان لبریشن آرمی کا ہیڈ کوارٹر جیروشلم میں واقع ہے، اسرائیل میں واقع ہے. بی ایل اے براہ راست سپورٹ لے رہی ہے اسرائیل کے ساتھ. اسرائیل نے پاکستان کے خلاف بھی اعلان جنگ کر دیا ہے. اگلے 2 ماہ کے اندر اندر توقع اس بات کی ہے کہ پاکستان کو مشرق اور مغرب سے 2 طرف سے حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اس میں اسرائیلی طیارے بھی شامل ہوں گے. انڈین میڈیا جو دکھا رہا ہے انڈین ایئر فورس کی تیاریاں، اس میں وہ F-16 دکھا رہے ہیں. انڈیا کے پاس F-16 نہیں ہے. یہ کہاں سے آئیں گے F-16؟ یہ ان کے تیارے ہیں، اسرائیل کے اسرائیلی تیار ہے، اور ان کے F-15 F-14 کہ جو پاکستان پر بومنگ کریں گے آگے. بالکل. تو ہم کو اب اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کرنا پڑے گا. ہمیں چاہیے یہ دیکھیے ایک زمانے میں اور یہ جو ہم بات کرتے ہیں ہماری اسٹرینتھ ہے جی میزائلز کی اور یہ سارا کچھ، تو آپ کے خیال میں کیا اسرائیل کے پاس جو ایئر ڈیفنس شیلڈ ہے وہ بھی کیا یہ انڈیا کو فراہم کر دیں گے؟ یہ ایئر ڈیفنس شیلڈ جو بھی ٹائم زون مانگا جا رہا ہے یہی وجہ ہے. پاکستان کے خلاف جتنی بھی جاسوسی سیٹلائٹس کے ذریعے ہو رہی ہے وہ تمام اسرائیل کر کے دے رہا ہے. جتنے ہمارے خلاف ڈرونز بھیجے جا رہے ہیں کشمیر کی طرف سے اسرائیلی ہیں، جتنا ریڈارز لگے ہوئے ہیں لائن آف کنٹرول پہ اسرائیلی ہیں، جتنے ایڈوائزر اس وقت اسپیشل آپس کے بیٹھے ہوئے ہیں انڈیا میں وہ سب اسرائیلی ہیں. اسرائیلی آرمی کا کمانڈر ان چیف، نوٹ کیجئے گا، اسرائیلی آرمی کا کمانڈر ان چیف ابھی آکوپائیڈ کشمیر سے ہو کے گیا ہے. کشمیر میں کیا کرنے آیا تھا اسرائیلی آرمی کا کمانڈر ان چیف؟ یہ پاکستان کے خلاف ایک گھمسان کی کھلی جنگ کا اعلان کر چکے ہیں. پاکستان شوڈ ڈکلیئر اسرائیل ایز اے ہاسٹائل اسٹیٹ، اور ہمیں چاہیے کہ ڈکلیئر کر کے، جس طرح صدام حسین نے کچھ میزائل فائر کی تھے سکڈز کہ جو اسرائیل پر گرے تھے گلف وار کے دوران میں، وہ ایک سگنل تھا اسرائیلیوں کے لیے. یہودیوں پر دہشت طاری ہو گئی تھی. یہ اتنے بے شرم اور بغیرت قوم ہے کہ 1967 میں اور 1973 میں پاکستان ایئر فورس کے فائٹر پائلٹ نے اسرائیلیوں کو مار کر گرایا تھا. کوئی عرب پائلٹ ان کے سامنے نہیں آ سکتا. جارڈن کی ایئر فورس کو کمانڈ ہمارے آفیسرز نے کیا ہے. ٹھیک، ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ عرب ورلڈ کی ملٹری طاقت ختم ہو چکی ہے. ان میں شرم بھی ختم ہو گئی ہے، غیرت بھی ختم ہو گئی ہے، ان کے سربراہوں میں بھی، ان کی فوج میں بھی. امت مسلمہ کی آخری آبرو پاکستان رہ گیا. فلسطین کے مسلمانوں کا اب اگر کوئی دفاع کرے گا تو پاکستان ہوگا. پاکستان، اگر ہم کو عرب ملک بیسز نہیں دیتے ہیں اس بات کے لیے کہ ہم اسرائیل کو تھریٹن کریں، ہمیں اپنی اگریسو فورن پالیسی کا حصہ رکھنا چاہیے کہ چونکہ اسرائیل ہمارے نیبرہڈ میں آ کے انڈیا کی مدد کر رہا ہے ہم پر بومنگ کرنے کے لیے، وی شوڈ لانچ 1 or 2 missiles. ہمیں 1-2 میسائل لانچ کرنے چاہیے اسرائیل کی طرف. بے شک نیوکلیر وار ہیڈ ان میں نہ ہو کیونکہ وہاں ہمارے فلسطینی بھائی بھی رہتے ہیں. ایک کنونشنل ویپن بھی اگر لینڈ کرے اسرائیل پہ اس کا دماغ درست کرنے کے لیے کہ تم نے اگر اس طرح مسلمانوں کا قتل عام کیا تو یہ نہ بھولنا کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ایک بچے کا حساب لے رہے ہیں. بائی گاڈ دا ٹائم ول کم جب ہم تم سے اس کا ایک حساب برابر کریں گے. ہمیں اچھی طرح معلوم ہے، بات ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جب تک خیبر کے یہودیوں کا علاج نہیں کریں گے اس وقت تک مکہ کے مشرکین کا علاج نہیں ہوگا. خیبر کے مشرکین، خیبر کے یہودی اور مکہ کے مشرک آج بھی مل گئے ہیں. انڈیا اور اسرائیل اکٹھے ہو گئے ہیں پاکستان کے خلاف. پاکستان کو اب ڈیسائسو فیصلہ دونوں کے خلاف لینا ہے. ہمیں اپنی ملٹری ڈاکٹرن تبدیل کرنی پڑے گی. انڈیا اسپیسیفک اب ہم رہ کے کام نہیں کر سکتے. ہمیں ایگریسو پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا اسرائیل کے خلاف. یاد رکھیے گا، اسرائیل امریکہ بھی کنٹرول کر رہا ہے اور اسرائیل انڈیا کو بھی کنٹرول کر رہا ہے. ہم نے اسرائیل کو تھریٹن کر دیا تو امریکہ بھی دماغ درست ہو جائے گا اور انڈیا کو بھی دن میں تارے نظر آنے لگے. کئی دفعہ وہ آئے ہیں. ایون 98 میں جب پاکستان چغئی میں نیوکلیر ایکسپلوژن کرنے جا رہا تھا اس وقت اسرائیلی F-16 سری نگر ایئرپورٹ پر انتظار کر رہے تھے. دے ور ویٹنگ کہ ہمیں آرڈر ملے اور ہم پاکستان کو بم بلاسٹ کرنے سے پہلے تباہ کر دیں اپنے ان ویپنز کو. اللہ کا کرم اور احسان ہوا کہ ہماری فضائیہ بھی تیار تھی اور ہمارے سائنٹسٹ نے بھی کام اس طرح کیا. اس تھریٹ کے باوجود ایک پوائنٹ پہ تو یہ خطرہ آ گیا تھا کہ چغئی میں کام کرنے والے سائنسدانوں سے کہا تھا کہ آپ ڈسپرس ہو جائیں، بکھر جائیں کہ طیارے آنے والے ہیں. یہاں تک سٹیج پہنچ چکی تھی. پھر بھی ہمارے سائنٹسٹ وہیں موجود رہے.
उसी तरीके से अपने डेटोनेटर्स और बॉम्ब्स को प्लांट किया, जगह पे रखा, और उसके बाद नारे तकबीर कह के उन्होंने वो एक्सप्लोजन किया जो आज दुनिया चगई। एक्सप्लोजन के बाद पूरी दुनिया को, दुश्मनों को मालूम हो गया कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। उस वक्त अगर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ना होता तो आज तक हम ना कर सकते। इसका पूरा क्रेडिट हमारे साइंसदानों को जाता है जिन्होंने फील्ड में खड़े होकर उस रिस्क के बावजूद, जब एयर डिफेंस वार्निंग आ गई थी कि इस्राएली तैयारे हमला करने आ रहे हैं, फिर भी उन्होंने वही खड़े होकर ब्लास्ट किया उसका। और जब ब्लास्ट हो गया तो फिर इसराइलियों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो आए या ना आए, वो मायूस होकर वापस लौट गए। डू यू थिंक अगर ये वेस्ट से आते हैं पाकिस्तान के ऊपर अमेरिकन फोर्सेस जिस तरीके से एंटर होना चाहते हैं, तो बिकॉज वो तो डरपोक फौज है, बेसिकली घुस नहीं सकती वो तरीके तालिबान, और उधर के लोकल्स को जो कि बिक जाते हैं या जो भी हो जाता है उनको इस्तेमाल करेंगे एज फ्रंट लाइन फाइटर्स। बुनियादी तौर पर तो 99% ट्राइबल एरियाज के जितने भी पश्तून वहां बसते हैं वो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करने वाले, पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग हैं। छोटे छोटे दहशतगर्द एलिमेंट्स हैं जो इन्होंने तैयार किए हुए हैं वहां पर। इनको ये सपोर्ट दे रहे हैं ग्राउंड पे, अब इनको एयर सपोर्ट देंगे। यानी इस वक्त जो ड्रोन से ये हमले कर रहे थे पहले, अब ड्रोन के हमलों के बजाय B-52 से बॉम्बिंग करेंगे। ट्रूप्स नहीं उतारेंगे इसलिए कि इनकी जान जाती है इस बात से कि ट्राइबल एरियाज में ये हम ट्रूप्स उतारें। बुनियादी तौर पर हमें फिर अफगान तालिबान को, गुलबदीन हिकमतयार को और जलालुद्दीन हक्कानी को फिर मदद करनी पड़ेगी और थोड़े से सरफेस टू एयर मिसाइल्स देने पड़ेंगे कि वो अंदर इनके तैयारों को मार के गिराएं, अंदर इनकी फोर्सेस को स्ट्राइक करें, फिर एक खुली जंग होगी। अगर इनका दिमाग दुरुस्त नहीं होता और ये इंडियंस, इसराइलीज और अमेरिकन मिलकर पाकिस्तान पर 2-3 अतराफ से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, फिर हमें अपने सर्वाइवल की जंग लड़नी है। जो वेपन सिस्टम हमारे पास होंगे हम इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो हमारे न्यूक्लियर वेपन्स हो। हम कोई इस बात पर यकीन नहीं रखते हैं, चाहे हुकूमत जो मर्जी कहती रहे कि पहले पाकिस्तान न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं करेगा। अगर हमारे सर्वाइवल का इशू है तो हमने रखा किस लिए वो वेपन, हम इस्तेमाल करेंगे, चाहे हम इसराइल पे करना पड़े या इंडिया पे। लेकिन इंशाल्लाह नौबत वहां नहीं आएगी। उनका ख्याल ये है कि ये पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करके, हमारी सप्लाईज बंद करके, इकोनॉमिकली हमें दबाकर पाकिस्तान पर एक छोटी सी स्ट्राइक करके हमारी हौसला तोड़ देंगे। इंशाल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा। ये कौम दीन की खातिर, अपनी इज्जत और आबरू की खातिर जीना भी जानती है, मरना भी जानती है। हम बेशक थोड़े से गाफिल हो गए हैं लेकिन मरे नहीं हैं। वी आर अ लिविंग नेशन। इंशाल्लाह वी नो हाउ टू डाई, हाउ टू लिव फॉर आवर कंट्री ऑफ फेथ। हम इंशाल्लाह इस मुल्क की खातिर, वो किसी ने बहुत खूबसूरत कहा कि अगर आपके पास जिंदा जान देने के लिए कोई मकसद ना हो तो फिर आपकी जिंदगी का भी कोई मकसद नहीं होता। हमारे पास अपने दीन, अपने मुल्क, अपनी इज्जत और अपनी आबरू के लिए जान देना हमें आता है और इंशाल्लाह हम दिखा भी देंगे। फिर हमें आजमाए नहीं है, लेकिन हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर आजमाएंगे तो पछताएंगे। तो जंग शुरू ये करेंगे, इंशाल्लाह खत्म हम करेंगे। जैद साहब बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग इन द शो।